السلام علیکم۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال کے نواب علی وردی کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے لوگوں کا اندازہ تھا کہ وہ اپنے داماد نوازش خان کو اپنا جانشین مقرر کرے گا۔ اس متوقع اعلان کے پیش نظر ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے سے نوازش خان کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، لیکن جہاں دیدہ علی وردی نے انگریزوں کی توقع کے برعکس فیصلہ کیا، اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی امینہ بیگم کے فرزند سراج الدولہ کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ نوازش خان کو تو کٹھ پتلی بنا کر اپنے مقاصد پورے کر سکتے تھے، لیکن سراج الدولہ کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ ان کے دام میں کبھی نہیں آئے گا۔ سراج الدولہ 1733 میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے نانا علی وردی کا لاڈلا تھا۔ نانا نے اس کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ اس زمانے میں تربیت کا محور فن سپاہ گری تھا۔ علی وردی اپنے نواسے کو سپاہ گری کے فن سے آشنا کرنے کے لیے اسے عملی تربیت دے رہا تھا۔ وہ جب بھی کسی جنگی مرکے پر جاتا، کمسن سراج الدولہ کو اپنے ہمراہ لے کر جاتا۔ 1746 میں جب علی وردی مرہٹوں کے خلاف برسر پیکار تھا تو 13 سالہ سراج الدولہ بھی اس معرکے میں شریک تھا۔ یوں کم عمری میں ہی وہ فن سپاہ گری کے داؤ پیچ سیکھ چکا تھا۔ سراج الدولہ کی جانشینی کے بعد علی وردی نے اسے ریاست کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے اپنے قریب رکھا۔ اس نے اپنے نانا سے سیکھا تھا کہ کیسے زندگی کے معرکے میں کبھی کبھار مصلحت آمیز فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں، جس طرح اس کے نانا علی وردی نے مرہٹوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا تھا تاکہ سلطنت کے امور پر پوری توجہ دی جا سکے۔ لیکن سراج الدولہ جوان تھا، اس کے خون میں گرمی تھی۔ شاید مصلحت کے لیے تجربہ اور عمر ضروری ہوتی ہے۔ ایک بار تو اس نے اپنے نانا علی وردی کے خلاف بھی علم اٹھا لیا تھا۔ یہ 1750 کی بات ہے، جب اس نے فوج کے ایک حصے کے ساتھ پٹنہ پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ وقتی اور جذباتی فیصلہ تھا۔ جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ بوڑھے علی وردی نے اپنے لاڈلے نواسے کو بلا تاخیر معافی دے دی۔ اب علی وردی پر بڑھاپا غالب آنے لگا تھا۔ اس کی عمر 80 برس ہو گئی تھی۔ آئے دن کے جنگی معرکوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ 1756 کا سال تھا جب علی وردی اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ علی وردی کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے نواسے سراج الدولہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 23 برس تھی۔ سراج الدولہ اپنے نانا کے آخری برسوں میں اس کے ہمراہ رہا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ بنگال کو اندرونی اور بیرونی خطروں کا سامنا ہے۔ علی وردی کے پاس طویل تجربہ تھا، جس کی بدولت وہ دشمنوں کی چالوں کو ناکام بناتا آیا تھا۔ سراج الدولہ نوجوان تھا اور اسے مصلحت کشی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ سراج الدولہ نے اپنی تاج پوشی کے بعد چند اہم اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ بہت سی قوتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اس کے اقتدار کے در پہ ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اندرونی قوتوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ ان قوتوں میں سب سے اہم جگت سیٹھ خاندان تھا، جنہیں بادشاہ گر کہا جاتا تھا، جن کے پاس بے پناہ دولت تھی جو وہ لوگوں کو ادھار دیتے تھے اور اس پر منافع کماتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ بنگال کا اہم ترین بینک تھے۔ اپنے کاروباری مفادات کے لیے ضروری تھا کہ ان کی مرضی کی حکومت ہو تاکہ ان کے معاشی منصوبے پھل پھول سکیں۔ اسی لیے حکومتوں کو بنانے اور گرانے میں ان کا اہم ہاتھ تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ علی وردی کو اقتدار دلانے میں بھی جگت سیٹھ سرگرم تھے۔ سراج الدولہ نے جگت سیٹھ کی سرگرمیوں کو لگام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا یہ فیصلہ جگت سیٹھ کے لیے حیران کن تھا، لیکن وہ شاطرانہ حکمت عملی پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بظاہر خاموش تھے، لیکن اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کب سراج الدولہ سے اپنی تذلیل کا بدلہ لیا جائے۔ اسی طرح سراج الدولہ نے مرکزی عہدوں میں چند تبدیلیاں کیں۔ میر جعفر کو ہٹا کر میر مدن کو بخشی کا عہدہ دے دیا گیا اور موہن لال کو ترقی دے کر اپنے دیوان خانے کے پیشے کار کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اب سراج الدولہ نے بیرونی قوتوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت کے لیے آئی تھی، اس نے پرزے نکال لیے ہیں اور معیشت کے دائرے سے نکل کر سیاست میں براہ راست دخل اندازی کر رہی ہے۔ سراج الدولہ سے پہلے بنگال کے حکمرانوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیوں سے چشم پوشی کی تھی۔ علی وردی نے بھی مصلحتاً ایسٹ انڈیا کمپنی کو نہیں چھیڑا تھا۔
سراج الدولہ کو جب پتہ چلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی فوجی قوت میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہے اور فورٹ ولیم کی باقاعدہ قلعہ بندی کی جا رہی ہے، ایک تجارتی کمپنی کی قلعہ بندی اور فوجی طاقت میں روز افزوں اضافہ سراج الدولہ کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ سراج الدولہ نے دیکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی مغل بادشاہ کی طرف سے دی گئی تجارتی مراد کا غلط اور بے دریغ استعمال کر رہی تھی، جیسے مقامی معیشت پر انتہائی منفی اثرات پڑ رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مغل بادشاہ اور بنگال کے نواب کے احکامات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کی ایک مثال نواب کے ناپسندیدہ افراد کو اپنے پاس پناہ دینا تھا۔ سراج الدولہ نے ان افراد کی فوری واپسی کا کہا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یوں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی تھی جس کی اپنی فوج تھی اور جو نواب کی دسترس سے باہر تھی۔ یہ صورتحال سراج الدولہ کو قبول نہیں تھی۔ اس نے آخری بار خط لکھا کہ قلعہ بندی کو فوراً روک دیا جائے اور نواب کے ناپسندیدہ افراد کو فوراً واپس کیا جائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس خط کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ صورتحال سراج الدولہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب بات مصلحت کی سرحدوں سے آگے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا اور سب سے پہلے قاسم بازار میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فیکٹری پر حملہ آور ہوا۔ یہاں انگریز سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ قاسم بازار میں تعینات انگریز سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سراج الدولہ کا یہ اقدام ایسٹ انڈیا کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن ابھی ایک اور غیر متوقع اقدام ان کا منتظر تھا۔ سراج الدولہ انتہائی تیزی سے قاسم بازار کا مورچہ سر کرتا ہوا کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مرکز فورٹ ولیم کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب تک انگریزوں کو خبر ہوتی وہ کلکتہ میں ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مختصر فوج کے مقابلے میں سراج الدولہ کے پاس ایک بڑا لشکر تھا، لہٰذا یہ ایک طرفہ مقابلہ ثابت ہوا اور سراج الدولہ نے بآسانی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہم مرکز فورٹ ولیم اور کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ کلکتہ کا انگریز گورنر ڈریک اپنے ساتھیوں سمیت قلعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعے کے اندر موجود انگریز سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ہوا یوں کہ قلعے پر قبضے کے بعد کچھ دیسی سپاہی گشت کر رہے تھے کہ نشے میں دھوتے کہ انگریز سپاہی نے ان کو روک لیا۔ جاری ہے۔